کمانڈو، ایک پاکستانی مجاہد کی سچی داستان جو حمید کی جادوئی انگلوں سے محفوظ کیا گیا ہے۔ مجھے آدھی رات کے بعد پڑوسی ملک کی سرحد پار کرنا تھی۔ آسمان صبح سے ابر آلود تھا۔ پنجاب میں اس موسم میں کڑاکے سرد پڑتی تھی۔ دوپہر کے بعد بوندا بوندی شروع ہو گئی جو رات 9 بجے تک جاری رہی۔ ٹیلی ویژن کے پیشگوئی تھی کہ رات کو پھر بارش ہوگی۔ میرے خیال میں یہ بڑا ہی خراب موسم تھا، مگر میرا پراسرار گائیڈ کے نزدیک سرحد پار کرنے کے لیے یہی موسم موزون ترین تھا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں قانونی طریقے سے سرحد کیوں پار کر رہا تھا۔ میں زندگی کی اس خطرناک کہانی کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کھول کر بتا دوں اور کسی بات کو چھپانے کی کوشش نہ کروں۔ لیکن میں ایک بات شروع ہی سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ جاسوسی، فرار، جان لیوا مصائب اور سنسنی خیز واقعات سے لبریز جرأت بہادری و اپنے وطن پاکستان کے لیے جان تک قربان کر دینے کے جذبے کی اس سچی کہانی کو میں نے قسطوار اپنے پسندیدہ مصنف حمید کو سنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو میرا نام راز میں رکھ کر باقی واقعات کو لفظ بلفظ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ مگر میرے نام کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس لیے میں اپنا ایک فرضی نام رکھ رہا ہوں، اور یہ نام عامر قومی جذبہ سے سرشار میری اس سنسنی خیز کہانی کا آغاز 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اور سقوطی ڈاکہ سے کچھ پہلے ہوتا ہے۔ اس جنگ نے میرے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ ہر وقت یہی دن سوار رہتی کہ اپنے وطن عزیز کے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ دشمن کو دوبارہ ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ میں نے فوج میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر بعض ناگزیر گھریلو وجوہات کی بنا پر میں فوج میں کمیشن نہ لے سکا۔ آگے پڑھائی جاری رکھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کالجوں کو غیر یقینی حالات سے دل اکتا گیا۔ مجھے زبانیں سیکھنے کا شروع ہی سے شوق تھا۔ فارسی میں نے اپنے ایک خاص استاد سے پڑھی تھی، تھوڑی بہت عربی بھی ان سے سیکھ لی تھی۔ انگریزی کے علاوہ میں قدیم ہندوستان کی تاریخ کا بھی بھرپور مطالعہ کیا۔ ہندی زبان بھی اپنی ایک بہادر دوست سے سیکھ لی۔ گیتا اور قدیم دیدو کی کچھ اشعار کا ترجمہ پڑھ ڈالا۔ یہ میں محض اپنے شوق کی خاطر کر رہا تھا، مگر آگے چل کر اس علم نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، بلکہ کئی مقامات پر میری جان بھی بچائی۔ میں نے کالج کے زمانے میں مجاہد فورس میں شامل ہو کر باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی، تھوڑی بہت کمانڈو ٹریننگ بھی حاصل کر لی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ملٹری انٹیلیجنس کے حیرت انگیز کارنامے پڑھ پڑھ کر میرے دل میں امنگ پیدا ہو چکی تھی کہ موقع ملے تو میں بھی اپنے وطن کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دوں۔ 1971 کی جنگ سے پہلے بھارت نے اپنے گوریلے مشرق پاکستان بھیج کر وہاں کے حالات کو مخدوش بنانا شروع کر دیا تھا۔ مغربی پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ بھی وہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا۔ دشمن کے ناپاک عزائم دیکھ دیکھ کر میرا دل کڑکتا رہا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ہماری فوج کے جانباز پوری طرح چوکس تھے اور دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر لمحے تیار تھے، لیکن میں بھی اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میرا رجحان فوجی سراغ رسانی کی طرف تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے مشہور فوجی جاسوس کے کارنامے پڑھ پڑھ کر میں بہت طاق ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتا تھا کہ رضاکار کمانڈو کی حیثیت سے دشمن کی مورچوں کے عقب میں جا کر اسے ضرب کاری لگاؤ، مگر یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے ایک غیر فوجی ہونے کی حیثیت سے معلوم نہیں تھا کہ دشمن نے اپنی سرحد کے عقب میں کس مقام پر فورس جمع کر رکھی ہے۔ دوسری مشکل بھارت کی سرحد پار کرنے کی تھی۔ میرے والد صاحب اپنی جوانی کے زمانے میں پورے ہندوستان کی سیاحت کر چکے تھے۔ انہوں نے پشاور سے لے کر راجکماری تک اور الوا کٹک سے لے کر بمبئی تک سفر کیا تھا۔ وہ مجھے اپنے اس سفر کی دلچسپ کہانیاں سنایا کرتے تھے اور ان کے سفر ناموں سے مجھے بھارت کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد میں بھی 2-4 مرتبہ امرتسر، دلی، بمبئی اور کلکتہ کی سیر کر چکا تھا۔ میرے والد صاحب امرتسر کے رہنے والے تھے اور قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے لاہور آ گئے تھے۔ امرتسر، پٹھان کوٹ، چمبا اور ہوشیار پور کے بارے میں انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا تھا اور مجھے اپنے سفر کی دلچسپ کہانیاں سناتے اور ان میں معلومات کو اپنے لاشعور میں جمع کر رہا تھا۔
1971 کے ابتدائی ایام میں جب دشمن نے مشرقی پاکستان میں اپنی تخریب کاروں کے ذریعے انتشار کی مہم شروع کی اور مغربی پاکستان کی سرحدوں پر بھی اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا، تو میں نے دل میں کسی مہم پر نکلنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجاہد فورس میں رہنے کی وجہ سے میری فوجی معلومات میں کافی اضافہ ہوا تھا اور ایک کیپٹن صاحب سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں نے باتوں میں ان سے خرید کر یہ معلوم کیا کہ دشمن نے پاکستانی سرحد سے دور پٹھانکوٹ کی چھاؤنی کے قریب بڑے پہاڑوں میں ایک ایسی توپ نصب کر رکھی ہے کہ جنگ کی صورت میں اس کی انتہائی تیز رفتار اور 5.5 بارود کے حامل گولے لاہور شہر میں آ کر پھٹیں گے اور بے پناہ تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ میں پہلے ہی قومی جذبے سے سرشار تھا۔ دشمن کی ان عزائم کی خبر ہوئی تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس توپ کو تباہ کر کے ہی دم لوں گا۔ اس وقت یہ فیصلہ بڑا بچگانہ تھا، بھلا ایک غیر فوجی جوان دشمن کی سرحد پار کر کے دشمن کی چھاؤنی میں پہنچ کر ایک ایسی جدید ترین بھاری بھرکم توپ کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں جس کی حفاظت کے لیے نہ جانے کیسے جان لیوا انتظام کیے ہوگے۔ اس کے باوجود میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میرا یہ فیصلہ میری ایک طویل اور خطرناک ترین مہم کا آغاز تھا، جس میں قدم قدم پر مجھے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ بعد میں خود ہی پڑھ لیں گے۔ میں اپنے ذرائع سے جس قدر بھی معلومات حاصل کر سکتا تھا حاصل کر لی۔ امرتسر سے پٹھانکوٹ تک میں 2 بار سفر کر چکا تھا، پھر بھی میں نے اس سفر کی تمام یادداشتوں کو اپنے ذہن میں ایک بار پھر تازہ کیا۔ سب سے بڑا مسئلہ پاک بھارت سرحد عبور کرنے والی اور مالی ضرورت کو پورے کرنے کا تھا۔ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی دن میں لگ گیا۔ اس لمحے میری ملاقات اسمگلروں کے ایک گروہ سے ہو گئی۔ ان دنوں اس گروہ کے آدھے آدمی مر چکے تھے اور باقی جیل میں سزا بھگت رہے تھے، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اگر یہ لوگ میری مدد نہ کرتے تو میں اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ اگرچہ میری مدد کرنے میں سراسر ان کے مفادات ملوث تھے، تاہم ان کے تعاون سے سرحد پار کر گئے اور میری کچھ مالی امداد بھی ہو گئی۔ میں اسمگلروں کے اس گروہ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اسمگلروں کا یہ خطرناک گروہ سرحد پار اسمگلنگ میں بے حد سرگرم تھا اور ان کا مشرقی پنجاب کے سکھوں سے باقاعدہ رابطہ تھا۔ اس گروہ کا ایک خاص آدمی جو مسلمان تھا امرتسر میں مقیم تھا، جو اسمگلنگ کے ناپاک کاروبار کی سرحد پار نگرانی کرتا۔ اس کا نام آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ اس گروہ کے لوگ کورنڈیا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کورنڈیا پنجاب میں ایک سانپ ہوتا ہے۔ وہ بنجر زمینوں میں پائے جاتے ہیں اور اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ آدمی کو ڈستے ہی وہ پرے ہٹ جاتا ہے تاکہ آدمی اس کے اوپر نہ گر پڑے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے ڈستے ہی آدمی مر جاتا ہے۔ گوامنڈی میں الپ کے ایک بدماش سے میری واقفیت تھی۔ یہ آدمی اس گروہ کو جانتا تھا۔ اس کی وساطت سے میری اسمگلروں کے گروہ کے لیڈر سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ میری اخراجات پورے نہیں ہوتے اور میں اسمگلنگ کے ذریعے دولت کمانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے خفیہ طور پر میرے خوب چاند پٹک کیے اور آخر مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لیا، لیکن ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر میں نے انہیں دھوکہ دیا تو مجھے دنیا کے آخری حصے تک ڈھونڈ کر بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرا مقصد تو صرف سرحد پار کرنا تھی۔ اسمگلنگ سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، پھر بھی مجھے اپنے مشن کے لیے بھارتی کرنسی کی ضرورت تھی۔ لیڈر نے پہلے پھیرے کے لیے ہیروئن کا ایک پلاسٹک میں لپٹا ہوا لفافہ میری کمر کے گرد باندھ دیا اور کہا، یہ لفافہ تمہیں امرتسر میں کورنڈیا کو پہنچانا ہوگا۔ اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ واپسی پر اس کے آدمی تمہیں پاکستان کی سرحد پار کرا دیں گے۔ یہاں آنے کے بعد تمہیں اس پھیرے کی اجرت 10,000 روپے ادا کر دی جائے گی۔ میں نے لیڈر سے پوچھا کہ کیا مجھے ہندوستان میں کچھ روپے ادا نہیں کیے جا سکتے کیونکہ میں وہاں سے اپنی پسند کی کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تمہیں ہمارا پھیرا لگانے جاؤں گے، میلہ دیکھنے نہیں، امرتسر کے بازاروں میں گھومنے پھرنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ لیڈر نے کہا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن دل میں ایک منصوبہ اپنی اس وقت تیار کر لیا تھا۔ مجھے آدھی رات کو ایک خاص مقام پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ہیروئن کی تیلی میری کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ میں رکشے میں اپنے گھر سے واگا کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ آسمان صبح ہی سے بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ پھر ہلکی بوندا باندی رات کو 2 بجے تک جاری رہی، جس کی وجہ سے سردی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ شالیمار ٹاؤن سے 2 فرلانگ دور بائیں جانب میں رکشے سے اتر گیا اور اندھیرے کھیتوں میں سے گزرتا ہوا ایک ویران سے کوارٹر میں آ گیا۔ یا 2 آدمی انگیٹھی جلائے آگ تاپ رہے تھے۔ چارپائی پر لحاف پڑا تھا۔ میرا ان دونوں سے تعارف ہو چکا تھا۔ انہوں نے
کیتلی سے چائے پیالی میں ڈال کر مجھے دی۔ یہ بڑے خرانڈ قسم کے اسمگلر تھے اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ باؤ یہ کوٹ پتلون تبدیل کر لو۔ میں چونک پڑا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک اسمگلر نے ہنس کر بولا، نئے نئے بھرتی ہوئے ہو، دو چار پیر لگاؤں گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پچھلی کوٹلی میں جاؤ، وہاں دودھی قدر کی قمیص اور کمبل رکھے، وہ جا کر پہن لو۔ میں چپکے سے اٹھ کر پچھلی کوٹلی میں آ گیا، جہاں طاق میں ایک موم بتی روشن تھی۔ دیوار کے ساتھ چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر نسواری رنگ کا ایک کمبل، نیالے رنگ کا ایک کرتا اور قدری کی دھوتی پڑتی تھی۔ میں نے یہ دیہاتی لباس پہن لیا، بوٹ اتار کر دیہاتی وضع کی جوتی پہنی اور کمبل اڑ کر اسمگلروں کے پاس واپس آ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مذاق کے انداز میں ہنسنے لگے۔ اب آئے ہو تم اصلی جون میں، بیٹھو یہاں۔ میں خاموشی سے انگیٹھی کے پاس بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ ایک اسمگلر سگریٹ سلگا کر بولا، سودا کہاں ہے؟ میرے کمر کے گرد لپٹا ہوا ہے، میں نے کہا۔ اسمگلر خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا۔ کوارٹر کے چھوٹے کمرے کی فضا بڑی وجل تھی۔ ایک اسمگلر نے دوسرے کو آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، وہ اٹھ کر کوٹلی میں چلا گیا۔ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ میں کم گیا۔ اس نے انگیٹھی کے پاس بیٹھے ہوئے ریوالور میری طرف بڑھا کر کہا، اسے اپنے پاس چھپا کر رکھنا، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس میں 7 گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ میں نے ریوالور تہ کر ڈوب میں لپیٹ کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے سگریٹ پینے کو دیا۔ میں نے سگریٹ انگیٹھی میں دکتے ہوئے کولے سے سلگایا اور خاموشی سے کش لگانے لگا۔ دوسرا اسمگلر میری طرف دیکھے بغیر بولا، تمہارا پتلون میں اگر نقدی ہے تو وہ یہی پڑی رہیں گی، واپسی پر تم اس جگہ پر کپڑے بدلوں گے۔ کرونڈیا کی تمہاری اطلاع کر دی گئی ہے، وہ گرو سرستلانی کے گاؤں کے باہر تمہیں مل جائے گا۔ وہ تم سے پوچھے گا، لالا جی نندی پور کو یہی راستہ جاتا ہے؟ تم جواب میں کہو گے، راج کرے گا خالصہ، یہ تمہاری پہچان ہوگی، اسے اچھی طرح سے یاد کر لو۔ تم نے گڑبڑ کر دی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، کرونڈیا پہلے ہی 4 خون کر چکا ہے۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ عجیب جرائم پیشہ لوگوں سے واسطہ پڑ گیا، مگر یہ میرا مقصد عظیم اور قومی نوعیت کا تھا، اور میں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کا عزم لے کر گھر سے نکلا تھا۔ پھر بھی میں نہ تجربہ کار تھا، تقاضۂ بشریت کے تحت کچھ ہی دل میں خوف زدہ بھی تھا۔ میں نے ورڈز کو اچھی طرح ذہن نشین میں یاد کر لیا۔ بھوک تو نہیں لگی؟ ایک اسمگلر نے پوچھا۔ جی نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوئے، یہ جی نہیں کیا ہوتا ہے؟ آئندہ ہمیشہ میرے ساتھ تو تڑاک سے بات کرنا۔ دوسرا اسمگلر سگریٹ کو اپنی جوتی کے نیچے دباتے ہوئے بولا، باؤ ہے، ابھی دنیا سب کچھ سیکھ جائے گا۔ بند کمر میں دھیما سا بلب روشن تھا جس میں اسمگلروں کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ایک اسمگلر نے اپنی گرم قمیص کا کپ پیچھے ہٹا کر وقت دیکھا، پھر آنکھوں میں اپنے ساتھی کو اشارہ کیا جس نے مجھے کہنی سے ٹوک مار کر کہا، کھڑے ہو جاؤ باؤ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرا کمبل اور قمیص اوپر اٹھا کر میری کمر کے گرد بندھی ہوئی ہیروئن کا لفافہ چیک کیا۔ مال موجود ہے استاذ؟ تو پھر سٹارٹ کرو گاڑی۔ باہر برفیلی رات خاموش تھی، دور سڑک پر کمبوں کے بلب سرد کر میں دھندلے نظر آ رہے تھے۔ میرا ساتھی مجھے لے کر کھیتوں میں سے گزرتا ہوا ایک کچے کوٹے کے باہر جا کھڑا ہوا اور آہستہ سے سیٹی بجائے اندر سے کمبل میں منہ سر لپیٹے ایک آدمی نکلا۔ میرا ساتھی آہستہ سے بولا، تازہ اخبار آ گیا ہے آج کا؟ ہماری خبر چھپی ہے استاذ، وہ آدمی بولا۔ خبر ساتھ لایا ہو؟ میرے ساتھی نے جواب دیا اور پھر جدھر سے آیا تھا خاموشی سے اسی طرف واپس چل دیا۔ نئے اسمگلروں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، میرے ساتھ آؤ خاموشی سے۔ وہ رات کے اندھیرے میں مجھے کوٹھی کے پیچھے لے گیا جہاں درختوں کے نیچے ایک بندہ جیپ کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیپ سٹارٹ ہوئی اور اندھیرے میں ہیڈ لیمپس روشن کیے بغیر کچھ راستے پر ایک طرف دوڑنے لگے۔ میرا ساتھی خاموش تھا۔ ایک جگہ سے موڑ کاٹ کر جیپ تنگ راستے پر مڑ گئی جس کی دونوں جانب قدم جھاڑیاں اندھیرے میں خاموش کھڑی تھی۔ کئی چکر کاٹتی ہوئی جیپ اس تنگ راستے پر دیر تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ ٹیلے کے اوٹ میں رک گئی۔ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھی نے کہا اور مجھ سے 2 قدم آگے چلنے لگا۔ یا کھیت ختم ہو گئے تھے، ویران اور بنجر زمین تھی، جگہ جگہ کھائیاں اور گھاٹیاں تھی۔ آسمان پر بادل جھکا ہوا تھا، بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی، تہمت کی وجہ سے میری ٹانگیں ٹٹر رہی تھی۔ ایک جگہ ایک نالا آ گیا جس کے کناروں پر نرسل لہرا رہے تھے۔ نالے میں اترنے کے بعد میرے ساتھی نے کہا، کانسی چنگ بند، بیڑی سگریٹ بند، بول چال بند، آگے انڈیا کا بارڈر ہے۔
हम नाले से गुजर गए, आगे ढलान थी, एक गहरा मौत ऐसा सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। अचानक एक तरफ रोशनी हुई, मेरे साथी ने मुझे पीछे नाले की तरफ खींच लिया। हम झाड़ियों के पीछे बैठ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोशनी बाएं जानिब से आ रही थी। करीब आई तो मालूम हो कि वो एक जीप है। जीप तेजी से गुजर गई। हमारी बॉर्डर पुलिस। शी बोलना नहीं, आओ मेरे साथ, मेरा साथी बड़बड़ाया। जीप की उकबी सुर्ख बत्ती अब अंधेरे में बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। इसने मेरा हाथ थाम लिया। वो झुक गया, मैं भी झुक गया। भागो। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। अगर आप लोगों को ये नावल पसंद हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वस्सलाम।